اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اہلاً وسہلاً مرحبا. ایکسائٹڈ ہیں؟ میرا دل بھی تشکر کے جذبات سے لبریز ہے، کیونکہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ صحت کے ساتھ اس سال رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق اور استطاعت دی، بلکہ اس رمضان کی اور اس پورے سال کے بہترین 10 راتوں میں داخل کیا. الحمدللہ. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے. یعنی ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے انہی 10 دنوں میں ہے.
اور وہی لیلۃ القدر ہے، وہی نائٹ آف ڈیسٹنی، نائٹ آف پاور، نائٹ آف ڈکری، نائٹ آف ویلیو، نائٹ آف میز ہے، اور ہمیں اسے تلاش کرنا ہے، اور تلاش کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، اور یہ جاننا پڑے گا کہ کیا کریں اور کیسے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے اور ہم سوتے ہی رہ جائیں، اور قیمتی رات کے قیمتی لمحات، قیمتی ثواب، قیمتی انعام سب کھو دیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ مل بیٹھ کر کچھ ایسی باتیں سیکھیں اور سکھائیں جس سے ہماری ذاتی عبادت بھی بہتر ہو جائے اور ہمارے رات کے اوقات بھی ڈائیورسفائی ہو جائیں، اور وہ تمام کام، وہ تمام عبادات، وہ تمام دعائیں اور تسبیحات جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے کیا ہوگا بھلا؟ اس سے نہ صرف یہ کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر سکیں گے، ایک دوسرے کو ثواب میں شامل کر سکیں گے، بلکہ اس سے ہماری رات کی عبادت میں مناٹنس بھی نہیں آئے گی، اور اس سے ہمیں نیند نہیں آئے گی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت سنت کے مطابق کے اعمال تھے، اور ان کے اتنے بڑے بڑے ثواب اور اجر تھے، اور اسی ثواب اور اجر کو سمیٹتے سمیٹتے ہماری رات گزر جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہمیں لیلۃ القدر، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ بسم اللہ۔ سورۃ القدر عبس و تولی کے بعد اتری ہے، ایک رکوع ہے، 5 آیات ہیں، 30 کلمات اور 112 حروف ہیں، اور قدر کے کئی ایک معنی ہیں، لیکن مشہور معنی کیا ہے؟ فیصلوں کی رات، یعنی سالانہ فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، دنیا کے انتظام کے متعلق جو کام اس سال کے لیے مقدر ہوں وہ اس رات کو فرشتے لے کر اترتے ہیں، اور اسی رات میں قرآن نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو۔ کب؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور سورۃ الدخان میں بھی آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین، اور وہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور عام طور پر اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ شب قدر، اردو میں قدر کا ترجمہ قدر ہی کیا گیا ہے، ورنہ قدر کے کئی ایک معنی ہیں، قدر و قیمت بھی، عزت، تقدیر، مقدار۔ تو عزت والی رات کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس میں ہر نیک عمل کی یا نیک بندوں کی قدر کی جاتی ہے، کئی گنا اجر زیادہ دیا جاتا ہے۔ وہ آتا ہے نا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور قدر یقدر تقدیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی معاملے کی تدبیر کرنا، اور تقدیر کے لیے بھی آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کی آنے والی باتیں عالم بالا میں مقدر اور معین کی جاتی ہیں، کسی کا مرنا، بیمار ہونا، رزق کی فراخی، تنگی، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس رات میں کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کس چیز نے واقف کیا تجھ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا کون بتائے تجھ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی وہ ایک رات ایسی ہے کہ جس میں 1000 مہینوں سے بڑا کام ہو گیا، یعنی قرآن کا نزول۔ اور ویسے بھی اس رات کی عبادت جو ہے وہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، جیسے آتا ہے نا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جس کو یہ رات نصیب ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ ہوتا تھا رمضان کا تو اپنا تہبند کس لیتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ کرتے کسی دوسرے وقت میں نہ کرتے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو تو وہ کیا پڑھے، تو آپ نے کیا دعا بتائی تھی؟
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ رات ایسی رات ہے کہ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے. تنزل اصل میں تھا تتنزل، یعنی اترتے رہتے ہیں، یکے بعد دیگرے اترتے چلے جاتے ہیں، اور اس کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے. فرشتوں کے لیے جگہ نہیں رہتی زمین پر، ساری زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، اور روح بھی اترتے ہیں. روح سے مراد جبریل امین ہے. فیہا، اس میں، اور بعض نے کہا انسانوں کی روح ہے، لیکن ملائکہ کے ساتھ روح کا لفظ جب آتا ہے تو انسانوں کی روحیں نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام ہی، کیونکہ ان کو روح امین بھی کہا جاتا ہے، روح القدس بھی کہا جاتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ. من کل امر، من یہاں بے کے معنوں میں، یعنی بکل امر، ہر چیز کا فیصلہ لے کر، ہر چیز کا حکم لے کر، یعنی جو اگلے سال میں انسانوں کے مقدر ہوتا ہے اس کو لے کر اترتے ہیں. سلام، سلامت ہے، سلامتی ہی سلامتی، یا سلام ہی سلام ہے. ہی وہ کون؟ رات، یعنی رات سراسر سلامتی ہے. حتی مطلع الفجر، حتی کہ فجر طلوع ہو جائے، اور مطلع ظرف ہے، طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنی رحمت، اتنی خیر اور اتنی برکت اترتی ہے کہ ساری رات اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کوئی رات کے پہلے حصے میں جاگے، کوئی آخری حصے میں، کوئی پوری رات، جیسا بھی کسی کو توفیق ہو، جتنے بھی وہ خزانے سمیٹ سکے. تو بات یہ ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. یعنی جس قرآن کی اتنی قدر ہے، اتنی قدر و منزلت ہے، اتنی عزت ہے، اتنا شرف ہے کہ جس رات میں اتارا گیا اس رات کو اتنا مقام مل گیا. یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے نا جیسے تین اور زیتون اور طور سینین اور بلد الامین کو کس وجہ سے اتنی عزت ملی؟ پیغمبروں اور وحی کی وجہ سے. 3 بڑی کتابیں یہاں اتری، ایک جگہ انجیل، دوسری جگہ تورات، تیسری جگہ قرآن. تو جگہیں بھی کس وجہ سے معزز ہو جاتی ہیں کہ ان میں کام کیا ہوتا ہے. مسجد کیوں افضل ہے آپ زمین سے؟ کہ وہاں عبادت ہوتی. تو کوئی بھی مقام، مکان، چاہے آپ کا گھر ہی ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں پر رحمت اور برکت نازل ہوگی. اور پھر وہ اوقات بھی بہت بابرکت ہو جاتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ رات کے اوقات میں تہجد کا وقت خاص طور پر عبادت کا وقت ہے. اور پھر رمضان کو کیوں عزت ملی؟ روزہ تو ہے لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے. رمضان کی پہچان کس سے؟ روزے سے نہیں کرائی گئی، یہاں قرآن سے کرائی گئی. شب قدر کو قرآن کی وجہ سے عزت دی گئی، البلد الامین کو اسی وجہ سے عزت دی گئی. تو اگر ہم اس کی قدر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ کے وعدے پورے نہ ہو. اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں، اس سے محروم ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. دنیا کا علم برا نہیں، لیکن اسے دین کو چھوڑ کر حاصل کرنا، دین کا پتہ کچھ نہ ہو اور صرف دنیا کے پیچھے انسان بھاگا چلا جائے تو خسارہ ہے. وہ علم انسان کو اور زیادہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو بار بار ان صورتوں میں جس چیز کی تکرار آ رہی ہے وہ دراصل کیا ہے کہ اس نعمت الہی کی قدر کی جائے. قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جس شخص نے قرآن سیکھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا یا لٹکا دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ احکام میں غور کیا، قیامت کے روز
قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ میرے اور اس کے معاملے میں فیصلہ فرمائیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف بنے گا، یا تو تیری سفارش کرنے والا ہوگا یا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرنے والا ہوگا. تو یہ کتاب کو معمولی کتاب نہیں. ہم اس کے لیے قدر و عزت و منزلت بس کتنی سمجھتے ہیں تو بس اوپر رکھ دیں، یا پھر یہ کہ اس کو چوم لیں، یا یہ کہ اس کو صرف ظاہری عزت و منزلت دیں، جبکہ جس مقصد کے لیے آئی ہے اگر وہ پورا نہیں کیا جائے گا تو صحیح عزت اور قدر و منزلت اس کی ہو نہیں سکتی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ. استاذہ نے کتنی خوبصورت بات بتائی ہے کہ وہ جگہیں بھی معزز اور افضل جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بھلے وہ مسجدیں ہوں یا ہمارے گھر. وہ اوقات بھی افضل اور مکرم جن میں ذکر الہی کی برکت اور رحمت برستی ہے، اور وہ زمین کے حصے بھی مقدس جہاں قرآن کی برکت سے فرشتے اترتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ان باتوں کے اہتمام کے لیے مکان اور مکین دونوں کو بھرپور تیاری کرنی چاہیے. پتہ ہے میری ایک بہت پیاری سسٹر ہے، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ میں کیا کروں، اور وہ شاید مجھے کچھ ٹپس دے دیں تاکہ میرا بہترین وقت کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو. سسٹر نبیلہ، آپ مجھے بتائیں گی پلیز کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سسٹر سبینہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے یہ رات بالکل بھی ضائع نہیں کرنی اور اس کو آرگنائز کر کے گزارنا ہے اور پلان کرنا ہے کہ ہم قرآن کب اور کتنا پڑھیں، تہجد کے نوافل کو ہمیں کتنے پڑھنے ہیں، اذکار کون سے کریں اور دعائیں کون کون سی مانگیں انشاءاللہ تعالی. ارے اچھا، الحمدللہ. تو اپنی ذاتی تیاری کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ذاتی تیاری کے لیے آپ کو ایک لسٹ بنانی چاہیے اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ذاتی دعائیں لکھ سکتی ہیں، اپنی اس کی لسٹ بنا لیں. اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر عشاء کا ٹائم ہے، آفٹر عشاء، تو ہم اس کو کس طرح سے پلان کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو فزیکلی اور اسپریچولی جو ہے وہ تیار کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے آپ یہ کریں، آپ غسل کر لیں تو آپ اپنے آپ کو فریش فیل کریں گی، یا وضو کر لیں، دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ آپ صاف ستھرے کپڑے جو ہے وہ پہن سکتے ہیں اور پرفیوم لگا لیں تو آپ بہت ہی اچھا سا فریش اور ایکٹیو فیل کریں گی، تھوڑا سا موٹیویٹ بھی ہوں گی، اچھا لگے گا آپ کو نا. اور اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی نا تو آپ وہ پڑھ لیں، وہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اور اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو آپ پھر کیا کریں کہ آپ ایکسٹرا نوافل پڑھیں، اور اگر آپ دو کر کے پڑھیں گی تو وہ تو بہت ہی بہترین ہے، اور اس طرح آپ کے پاس ایک بہت اچھا سا پلان آ جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ. سسٹر نبیلہ، یہ سب کچھ تو الحمدللہ میں نے کر لیا. میں نے وضو بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا. اپنی طرف سے تو میں نے اپنے بیسٹ کلوتھس بھی پہن لیے ہیں. میں نے بہت اچھا سا پرفیوم بھی لگا لیا ہے. نماز کی تیاری بھی ہوگی. لیکن جب یہ سب میں کر لوں اور میرے نوافل بھی یا میری عشاء کی نماز کے ساتھ میری تراویح فنش ہو جائے تو میں سحر تک کا وقت کیسے گزاروں؟ اچھا، تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نا نوافل پڑھ سکتے ہیں اور وہ ہم لمبے قیام کے ساتھ پڑھیں. اور اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ جز جو ہوتا سپارہ جو ہے وہ اگر ہاتھ میں لے کے اس کو پڑھیں تو آپ کے نوافل جو ہیں ان میں قیام خود بخود لمبا ہو جائے گا. اور یہ میرا آزمودہ ہے، اور میں تراویحوں میں بھی اکثر یہ کرتی ہوں تاکہ میرا جو قیام لمبا ہو جائے. تو آپ قرآن کو ہاتھ میں پڑھ کے کوئی بھی ایک جز لے لیں، اس کو پڑھیں تو آپ کا قیام لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ تھک گئی ہیں نا تو پھر کیا کریں، آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ بیٹھ کے تسبیح کر سکتی ہیں، اذکار کر لیں، اور یا قرآن پڑھ سکتی ہیں آپ انشاءاللہ. اور اگر آپ کوئی سورہ پلان کر لینا کہ وہ میں میمورائز کروں گی ان 10 days میں، وہ بھی بہت ہی بہترین ہے. تو آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کا بار بار پڑھ کے اس کو میمورائز کر سکتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اس مہینے میں، خاص طور پہ ان 10 دنوں میں، کہ آپ جو بھی کچھ پلان کرتے ہیں نا تو آپ کو بہت ماشاءاللہ جلدی جلدی سے چیزیں ہو جاتی ہیں. کیونکہ
ہم ہماری صرف ایک کوشش ہوتی ہے اور ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم کریں، اس کے لیے ہم پریپریشن کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور ہم کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ بھی آپ کریں، آپ میمورائز کریں انشاءاللہ. اور اس انشاءاللہ. کے علاوہ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جیسے آپ تسبیحات اور اذکار تو آپ نے بہت زیادہ کرنے نا. جب بھی آپ کو لگے نا آپ نوافل پڑھنی ہے اور آپ تھک گئی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں اور آپ تسبیحات کریں اور ذکر کریں. اور اگر آپ اپنا جو دعائیں ہیں نا، آپ کی پرسنل دعائیں، ان کو آپ لسٹ آؤٹ کر لیں، ایک لسٹ بنا لیں، تو وہ آپ کو بالکل بھی ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا اور آپ کو وہ بہت بہت زیادہ اس کو بہترین موقع مل جائے گا. آپ اس کو یوز کریں اس ٹائم کو اور اپنی پرسنل دعائیں جو ہے نا وہ ضرور مانگیں. بہت اچھا ٹائم ہے ماشاءاللہ سے. الحمدللہ، یہ تو آپ نے مجھے بہت اچھی بات بتائی کہ آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایک پلانر ہے، اور وہ پلانر جو ہے نا وہ اس وقت آپ لوگ سب دیکھ بھی سک رہے ہیں میرے ساتھ. اس پلانر کے اندر کی جو خاص بات ہے نا وہ ایگزیکٹلی ویسی ہے جیسے آپ نے بتایا نا کہ قرآن کا کچھ حصہ ہو جائے، کچھ اذکار کا حصہ ہو جائے، کچھ میمورائزیشن کا حصہ ہو جائے. بالکل. لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آج کی کون سی ایسی دعا ہو جو میں یہاں پہ لکھوں، یا وہ میں یہاں پہ لکھ کے اپنے لیے کم از کم سامنے کہیں پیش کر دوں، تاکہ میں یہ پلانر پرنٹ آؤٹ کروں، پھر اس کے بعد اس کو فل اپ کروں روز کے حوالے سے، اپنا ایک گول بنا لوں. اور گول سے یہ ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا آرگنائز ہو جاؤں گی، اور اس سے میرا جو اتنا قیمتی راتیں اور ان کا اتنا قیمتی وقت ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. تو آپ کچھ مجھے سجیسٹ کریں نا کہ مجھے دعا کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا مجھے لکھنی چاہیے یہاں پر، تاکہ میں میرے لیے ایک ریمائنڈر رہے، اس کو بار بار دیکھوں اور اس کو بار بار پڑھوں. اچھا، اس کے لیے نا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ایک اور بہن ہے سسٹر شکریہ، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. اور سسٹر شکریہ جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں گی انشاءاللہ کہ کون سی دعا کو ہم نے ایڈ کرنا ہے. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو سسٹر شکریہ ہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ہم بالکل، جو ہے نا کچھ دعائیں سیکھتے ہیں. چلیں. جی جزاک اللہ خیر سسٹر سبین اور سسٹر نبیلہ، بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. حدیث کا مفہوم ہے میرے پاس کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر آپ شب قدر پاؤ تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اور وہ یہ دعا ہے جو آپ کو اسکرین پہ بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے. میں پڑھ دیتی ہوں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ترجمہ اس کا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. مطلب رمضان جو ہے نا سارا ہمارا دعاؤں کے ساتھ گزرا ہے، اور الحمدللہ یہ جو طاق راتیں ہیں ہمارے پاس، ان 10 دنوں کو ہم نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، اور اس میں بہت ساری دعائیں مانگنی ہے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے ہیں. اور ان استغفار میں جو سب سے ٹاپ پہ جو استغفار ہے نا وہ یہ والی ہے. اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے نا دعاؤں کی لسٹ میں ایک اور حمد ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور اس کا حدیث کے حوالے سے جو ہے نا کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ کچھ پودے لگا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کچھ پودے لگا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اس سے بہتر پودے بتاؤں لگانے کے لیے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کلمات کو ایک دفعہ پڑھو گے تو جنت میں ایک درخت تمہارے لیے لگے گا. مطلب کنفرم ہے کہ وہ درخت لگنا ہی لگنا ہے. اور ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. ایک اور حدیث کا حوالہ ہے یہاں پہ کہ جو شخص ان کلمات کو نماز کے بعد پڑھے گا، اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا سبحان اللہ کہنے سے جو ہے نا آدھا میزان بر جاتا ہے، اور الحمدللہ کہنے سے پورا میزان بر جاتا ہے. اور وہ کلمات کیا ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ بہت آسان ہے، زبان پر آرام سے پڑھے جا سکتے ہیں. تو ان بابرکت گھڑیوں میں جو ہے نا آپ نے اپنی زبان کو ان تسبیحات سے تر رکھنا ہے اور پڑھتے جانا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور میرے پاس بڑی خوبصورت یہاں پہ ایک دعا ہے، اور ویسے تو ہم الحمدللہ ہم سب رکوع میں سبحان اللہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، لیکن حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا بھی پڑھتے ہوتے ہیں، اور یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ دعا ہم یاد کر سکتے ہیں، اور مسنون دعا ہے تو ہمارے نیکیوں میں کتنا زیادہ انشاءاللہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ یعنی اس دعا میں اللہ کی بزرگی بیان ہوئی ہے، اور بزرگی کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہم نے بخشش بھی مانگنی ہے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائے گی اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت چھوٹی سی دعا ہے، اور وہ دعا ہے سجدے کی دعا۔ عموماً ہم الحمدللہ سجدے کی دعا میں پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں رکوع اور سجدے کی حالت میں پڑھتے تھے، اور ان مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاک ہے، مقدس ہے فرشتوں اور روح یعنی جبریل علیہ السلام کا پروردگار، یعنی بہت برکت والا ہے، مقدس ہے میرا رب، جو میرے ساتھ ساتھ فرشتوں اور جبریل علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں جو ہم الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے اس میں سے نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کے ساتھ مسنون دعاؤں کی۔ تو یہ تھوڑی سی دعائیں تھی جو الحمدللہ آپ کو بتا دی گئی ہے۔ سسٹر سبین ہمارے ساتھ ہے، تو وہ آگے ہمیں بتائیں گی تھوڑا سا ایک اور سٹیپ ان برکت گھڑیوں کو آگے کرنے کے لیے، درجات میں کی بلندی کے لیے۔ تو سسٹر سبین آپ انشاءاللہ کچھ بتائیے ہمیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر، شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی دعا، حمد و رکوع کی دعا اور سجدے کی دعا سکھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی زندگی میں 3 اسٹیجز یا اسٹیشن بنائے ہیں۔ پہلا اسٹیشن دنیا ہے، دوسرا برزخ ہے، تیسرا آخرت ہے۔ ہر روح جو پیدا ہو چکی ہے اسے ان 3 مقامات سے لازماً گزرنا ہے۔ ہم سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے، جو آج کے دور میں ہیں، جو آئندہ آئیں گے، سب ان تینوں جگہوں سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ اس وقت ہم سب اس دنیا میں ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو ہم اگلی دنیا میں روانہ ہو جائیں گے، اور وہ دنیا برزخ کہلاتی ہے۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون کیسے عمل کر کے آ رہا ہے۔ تو اصل چیز ہے ہمارا عمل۔ تو کیا ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والے ہیں، جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں، جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہیں، جو ہمیں جہنم سے دور کرنے والے ہیں، یا پھر اس کے برعکس ہے؟ بہرحال جس دن وقت ختم ہوگا ہمارا نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور ہمیں اگلی دنیا میں منتقل کر دیا جائے گا، اور وہ ہے برزخ کی دنیا۔ اسی دنیا میں قبر ہے، وہاں پر انسان کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے، قبر کے 3 سوال۔ جس طرح یہاں پر لوگوں کے درجات ہیں اسی طرح وہاں پر بھی درجات ہیں۔ تو وہاں پر انسانوں کے جو درجات ہیں وہ مال کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ تو ہم سب بحیثیت انسان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان جس طرح کی بھی زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد تو اس کو اسی طرح کی زندگی حاصل ہوگی، وہ اس کے عمل کی بنا پر ہوگی، اور مزید اللہ کا فضل ہوگا۔ ہم سب نے ایک دن حساب کے لیے تیار ہونا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی میں کچھ ایسے عمل کر جائیں جس کے پڑھنے پر بہت بڑے بڑے اجر مل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کرنے کے کام تو بہت ہیں۔ کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے انسان کو چھوٹے چھوٹے قدم یعنی بیبی اسٹیپ اٹھانا شروع کرتے ہیں، تو وہ انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتے، بھاری نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گی کہ اگر
ہم اس کو اپنی زندگی میں اچھی نیت سے اچھے شعور اور پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہمارے درجات آخرت کے بلند ہو سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص کوئی بزنس شروع کرتا ہے تو وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا پروفٹ ہوگا۔ اسی طرح جب بھی کوئی جاب کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری سیلری کب ڈبل ہو جائے گی۔ تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو فائدہ ملے، کوئی نتیجہ ملے، کوئی نتیجہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کچھ نہ کچھ ہو، کوئی نہ کوئی خزانہ ہی ہاتھ لگ جائے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے نیک اعمال کو بڑھانے کے کئی طریقے رکھے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے بجائے آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال کا اجر آخرت میں بھی کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم کو کوئی بھی ایک نیکی جو ہم کرتے ہیں اس کا صلہ یا ریوارڈ یا اجر وہ صرف ایک نہیں ہوتا بلکہ 1:10 ہے۔ یہ تو منیمم ہے، اور یہاں سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بندوں کے اعمال یا ان کی نیکی کا کتنا قدردان ہے۔ پھر قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بہت سے ایسے اعمال کا پتہ چلتا ہے جو 100 گنا 700 گنا اور لاکھوں گنا، اور بعض اعمال کا اجر تو ان لمیٹڈ ہے۔ تو بعض اوقات ہم وہ عمل کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا اجر کا پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے اسے شوق سے نہیں کرتے۔ تو آئیے اس عمل کو دیکھتے ہیں جس کو شوق سے اور اجر کی نیت سے کرنے پر آخرت کے درجوں کی بلندی کا باعث ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، افضل عمل۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں۔ سبحان اللہ، بہت چھوٹا کلمہ ہے لیکن جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے ہاتھ ایک خزانہ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دعا ہے جن میں سے سب سے کم درجے کی بیماری فکر و غم ہے۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح کی بیماریوں اور ڈپریشن میں مبتلا رہتا ہے اور دنیا میں طرح طرح کی میڈیسن کھاتا ہے، تو یہ کلمہ کسی میڈیسن سے کم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب اچھی نیت سے اور شوق سے اس کلمے کو پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی ہمت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کتنی پیاری باتیں آپ نے بتائیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تسبیحات کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں اذکار کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کا ثواب کیا ہے۔ اور جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا ثواب کیا ہے تو بیسیکلی ہم اتنے شعور کے ساتھ اور اتنے ذوق شوق کے ساتھ ان کو پڑھتے نہیں ہیں۔ لیکن میں نہ کہتی تھی کہ بڑا مزہ آئے گا جب ہم ڈھیر سارے لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کریں گے۔ اور آج کتنی ڈھیر ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ اگر ہم نے دعا پڑھنی ہے تو ہمیں دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بتائی، بالکل اسی طریقے سے رکوع کی اور سجدے کی ایک نئی دعا ہم لوگوں نے ساتھ ضرور سیکھی جس سے ہماری اپنی ذاتی عبادت بہتر ہو سکتی ہے۔ اور جب سب سے اینڈ میں سسٹر سبیر نے یہ بتا دیا کہ افضل عمل جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ثواب کیا ہے، تو مزہ ہی آ گیا۔ اور اس سارے مزے کے اندر جب ہم نے باقیوں کو شامل کیا تو پھر مزہ دوبالا ہو گیا۔ تو بات ساری کی ساری یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو ان افضل اعمال کے لیے اور ان چھوٹی چھوٹی سی کام لیکن ان کے بڑے بڑے ثواب کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اللہ سے اس بات کی توفیق اور اللہ سے اس بات کی ہمت، حوصلہ اور وقت مانگنا ہے کہ ہم نے آج جو سیکھا اس کو اپنے عمل میں ڈھال سکیں، اور ہم ان ساری کی ساری باتوں کو ہم اپنی عبادت کا حصہ بنا سکیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ کہ جب رب کائنات اہل زمین پر نظر ڈالے تو ہمیں ایسا کام کرتا پائے جس سے وہ خوش ہو جائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہمیں بخش دے اور وہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ وہ تو بادشاہ ہے، اور جب کوئی بادشاہ خوش ہوتا ہے تو جو مانگو وہ دیتا ہے، اور ہم تو کائنات کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو جب وہ دیتا ہے نا اور دینے پر آتا ہے تو وہ بے حساب دیتا ہے، وہ بے شمار دیتا ہے، ہماری سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے۔ تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چیٹ باکس میں یہ لکھ کے دینا چاہے کہ اس نے آج کیا سیکھا، اس کو آج کیسا لگا، تو ہم ضرور ہمارے ساتھ اپنی اس چیز کو ضرور شیئر کریں، اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بہترین عافیت میں
اور آسانی میں رکھے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے کچھ اعمال کے ساتھ، نئی کچھ دعاؤں کے ساتھ، نئے کچھ افعال کے ساتھ، نئی کچھ تسبیحات کے ساتھ، نئی کچھ دعاؤں کے ساتھ۔ اپنی عبادتوں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني 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 اللهم إنك
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم 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 إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني